میں جینا تیرے نال بہت سنا اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اس وقت میرے پاس 8 منٹ ہے اور میں نے کہا تھا نا کہ اس شو میں میں تھوڑا سا کنفیوز تھا کہ میں آرٹیکل کی ٹائمنگ کو مینیج نہیں کر پاؤں گا. اب ساتھ میں بھی میری کوشش ہوگی کہ جلدی جلدی اپنے آرٹیکل کو پڑھوں اور اس آرٹیکل کا جو مورل ہے اس مورل کو آپ تک بیان کیا جائے. لیکن اس سے پہلے ایک پارٹیسپیشن ہمارے پاس ہے. مان شاہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ کال کی ہے. موضوع کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ مایوسی انسان کو غصے میں مبتلا کر دیتی ہے. اگر ہم اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کریں کبھی مایوس نہ ہو. میں نے آج تک کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ غصے میں کی گئی ایک چھوٹی سی بات کسی کو اندھیروں میں دھکیل سکتی ہے, اسے زندگی سے مایوس کر سکتی ہے. شو بہت زبردست جا رہا ہے. پہلی بار آپ کو سنا بہت اچھا لگا اور آپ کا اپنے ٹاپکس پر کنٹرول بہت خوب ہے. شامل قاسم کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں بہت کم غصہ کیا ہے. ہاں جب کوئی مجھے اگنور کرتا ہے تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے. میں اس شخص سے دور ہو جاتی ہوں. جیسے کہ جب کوئی کسی کو اگنور کرتا ہے تو ایسا ایسا آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ سحر شاہ بھی میرے پروگرام کو سن رہی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ آل آف یو. ٹاپک ہے جی آج غصے کے حوالے سے ایک آرٹیکل میں شامل کرنے جا رہا ہوں اینڈ دیٹ آرٹیکل از میں جانتا ہوں یہ پاگل ہے. ڈاکٹر رشید چودھری ملک کے مشہور نفسیات دان تھے. آپ سب کا کنسنٹریشن چاہیے. اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو مس کر دیا آپ نے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سو پلیز ڈاکٹر رشید چودھری ملک کے مشہور نفسیات دان تھے. انہوں نے لاہور میں فاؤنٹین ہاؤس کے نام سے ایک شاندار ادارہ بنایا. یہ دماغی امراض کا ادارہ ہے جس میں پاگل پن اور ٹینشن کا علاج ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک دلچسپ اور شاندار انسان تھے. ان کی باتوں میں بڑی گہرائی اور دانائی تھی. میں نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے لیے کبھی کبھی لاہور جانے کا پروگرام بناتا تھا. ایک دن میں ان کے پاس گیا تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا. یہ زندگی کا واحد واقعہ ہے جو مجھے روز یاد آتا ہے اور یہ ہر بار مجھے کسی نہ کسی بحران کسی نہ کسی خرابی سے بچاتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے. ان کی عمر 50 اور 55 کے درمیان تھی. وہ شکل سے اچھے خاصے معزز انسان تھے. ڈاکٹر صاحب نے میرا حال احوال پوچھا. ہم نے آپس میں چند جملوں کا تبادلہ کیا. اس دوران وہاں موجود صاحب نے نہایت خفتگی سے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور درستگی سے بولے, ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا, آپ نے مجھے چھوڑ کر اس لانڈے سے باتیں کرنا شروع کر دی. آپ دونوں کو میری موجودگی ایک دوسرے سے سلام لینے کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ دونوں کو میری موجودگی میں ایک دوسرے سے سلام لینے کی جرت کیسے ہوئی؟ میں اس صاحب کے طنز تکلم اور بدتمیزی سے حیران رہ گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑے پیار سے بولے, یہ نوجوان میرا دوست ہے اور میں آپ سمیت اپنے تمام دوستوں کا احترام کرتا ہوں. وہ صاحب مزید غصے میں آ گئے اور انہوں نے اونچی آواز میں گالیاں بکنا شروع کر دی. انہوں نے پہلے انگریزی میں بکواس کی, اس کے بعد نہایت پیور اردو میں گالیاں بکی اور آخر میں وہ پنجابی پر اتر آئے. میں نے زندگی میں اتنی غلیظ گالیاں کبھی نہیں سنی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب مسکرا کر ان کی طرف دیکھتے رہے. وہ صاحب گالیاں دے کر ہنس گئے تو ڈاکٹر صاحب نے چپراسی کو بلایا اور ان کی طرف اشارہ کر کے بولے, آپ مرزا صاحب کو اندر لے جائیں, میں ابھی آتا ہوں. مرزا صاحب نے فوراً چپراسی کو بھی گالیاں بکنا شروع کی اور ڈاکٹر صاحب نے ٹہکا لگایا اور میری طرف دیکھ کر بولے, اور کی حال ہے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا, اس شخص نے آپ کو اتنی گالیاں دی لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب آگے جھک کر بولے, کیونکہ میں جانتا ہوں یہ شخص پاگل ہے اور کسی پاگل شخص کی بات کا برا منانا بیوقوفی ہوتی ہے. میرے ذہن میں ایک فلیش سا ہوا اور وہ لمحہ, وہ دفتر, وہ سارا منظر اور ڈاکٹر صاحب کے خیالات ہمیشہ کے لیے میرے دماغ میں نقش ہو گئے. ڈاکٹر صاحب بعد میں انتقال کر گئے, لیکن آج بھی جب کوئی شخص مجھ سے نامعقول بات کرتا ہے, کوئی مجھے غیر ضروری بحث میں گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر کوئی شخص بلا وجہ میرے ساتھ الجھنے لگتا ہے تو مجھے فوراً ڈاکٹر رشید چودھری کا دفتر یاد آ جاتا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے میرے سامنے مرزا صاحب بیٹھے ہیں اور اگر میں نے ان کی بات کا برا بنایا تو اس قرۂ ارض پر مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا. میرے ایک دوست اس معاملے میں ڈاکٹر رشید چودھری سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. میں نے انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا. میں نے ایک بار ان سے پوچھا, آپ کو غصہ نہیں آتا؟ وہ مسکرا کر بولے, غصہ انسانی فطرت ہے, میں انسان ہوں لہٰذا مجھے بھی غصہ آتا ہے. میں نے عرض کیا, کیا لیکن میں نے آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا. وہ دوبارہ مسکرائے
میں نے اپنے غصے کو سویلائز کر لیا ہے، میں نے اسے مہذب شکل دے دی ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ بولے ہمیں زندگی میں دو قسم کے لوگ غصہ دلاتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر پوری منصوبہ بندی سے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ حادثاتی ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ ہمارے دشمن ہوتے ہیں، یہ لوگ ہمیں تنگ کر کے نفسیاتی لطف اٹھاتے ہیں۔ مجھے جب پہلی قسم کا کوئی شخص تنگ کرتا ہے تو میں فوراً اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ توہین اس اذیت سے زیادہ تھی جو ابو جہل اور ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھی؟ میں فوراً توبہ کرتا ہوں، میری ساری ٹینشن اور ساری اینزائٹی دور ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ حادثاتی ہوتے ہیں، یہ غصہ لے کر گھر سے نکلتے ہیں اور کوئی ایسا شخص تلاش کرتے ہیں جس کے سر پر اپنے غصے کی گٹھڑی رکھ سکے۔ مجھ سے جب بھی کوئی ایسا شخص الجھتا ہے تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ شخص علم، عقل، سماجی رتبے اور تہذیب میں مجھ سے بہتر ہے؟ کیا میں جیسے پڑھے لکھے، نفیس، شائستہ اور مہذب شخص کو ایک ریڑھی بان، رکشے والے، کریانہ مرچنٹ، کنڈکٹر، ڈرائیور، مزدور، چپراسی یا کلرک سے لڑنا چاہیے؟ لہٰذا میں فوراً مسکرا کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مجھے ان کی بات ادھوری لگی۔ میں نے پوچھا لیکن آپ کو برا تو لگتا ہوگا، آپ کو غصہ بھی آتا ہوگا، آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ مسکرائے، میں نے اپنے غصے کو پریکٹیکل بنا دیا ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے میں ایک غریب طالب علم کو تعلیم دلائی، اسی یونیورسٹی میں ملازمت تھی۔ اب وہ طالب علم کو شائستگی کی تعلیم دیتا ہے، انہیں برداشت کرنے اور مسکرانے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے مطلب اس کا جو مورل نکلتا ہے، لیٹ می کنکلوڈ دس آرٹیکل، کیونکہ تھوڑا سا اور بھی رہ گیا ہے بٹ آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ اور مورل اس کا یہ ہے کہ اگر ہم انسانی تاریخ کو نکال کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے دنیا کی تمام لڑائیوں، کشمکشوں، اختلافات اور جنگوں کا آغاز کسی ایک نامعقول بات یا کسی ایک گالی سے ہوا تھا۔ کسی پاگل شخص نے ایک احمقانہ بات کی ہے، دوسرے نے اس بات کا جواب دیا اور اس کے بعد فرد سے فرد تک کی زندگی عذاب ہو گئی، خاندان سے لے کر ملک تک قتل و غارت گری کا شکار ہو گئے۔ اگر لوگ ڈاکٹر رشید چودھری کی طرح ایک لمحے کے لیے اپنے مخاطب کو پاگل سمجھ لیں اور اس کی بات یا گالی کا جواب نہ دیں، اگر وہ دوسروں کے ساتھ الجھنے سے پرہیز کریں تو یقین کیجیے غصے اور بدتمیزی کی چنگاری فوراً بچ جائے گی۔ ہم اگر غصے کا نفسیاتی تجزیہ کریں تو معلوم ہوتا ہے ہماری زندگی میں جب بھی کوئی شخص بدتمیزی کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ درستگی سے مخاطب ہوتا ہے تو ہم اسے سمجھدار، عاقل اور ذہین شخص سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ بحث میں الجھ جاتے ہیں۔ ہم اسے سمجھانے، بجھانے اور سبق سکھانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، چنانچہ اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے جو ایک پاگل اور سمجھدار شخص کی بحث کا نکلے گا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ عام گلی محلے کی لڑائی سے لے کر عالمی جنگوں تک کسی ایک رد عمل، کسی ایک جواب سے شروع ہوتی ہے۔ ہم کسی ایک نامعقول اعتراض، کسی ایک واحد بات یا کسی ایک گالی کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد دو لوگوں کا اختلاف پورے شہر یا پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اگر ہم خود کو کسی نامعقول رویے، کسی فضول بات کا جواب دینے سے روک لیں تو ہماری پوری زندگی بحران سے بچ جائے، کیونکہ گالی کا جواب دینا بہادری نہیں ہوتا، گالی پر مسکرا دینا بہادری ہوتا ہے۔ ایک بہت اچھے میسج کے ساتھ اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی کل 1 بجے سے 3 بجے تک، اور اپنے اس غصے کے ٹاپک کے حوالے سے ہم مزید کچھ باتیں کریں گے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہہ نہیں پایا، تو آپ سب سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود می، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ ابھی چلتے ہیں نیوز بریک کی طرف۔ FM 101 کے نیٹورک پر DJ کبیر بلوچ سائننگ آف فرام دی اسٹوڈیوز آف FM 101۔ اللہ سائن کی امان۔